بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی صدق رسولہ النبی الکریم۔ اس حدیث مبارکہ کو مختلف الفاظ سے راویوں نے نقل کیا ہے۔ الفاظ اس طرح بھی ہیں انما الاعمال بالنیات، اور مفرد کے صیغے کے ساتھ بھی انما العمل بالنیہ، اور دوسرے جملے میں بھی اسی طرح مختلف الفاظ ہیں۔ روایت یوں بھی ہے انما لکل امرئ ما نوی، اور اس طرح بھی ہے وانما لکل امرئ ما نوی فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ۔ آگے حدیث لمبی چلی جاتی ہے۔ حدیث کا مفہوم یوں ہے کہ آدمی اپنی زندگی میں جو بھی عمل کرے، اعمال کا نتیجہ اس کو نیت کی بنیاد پر دیا جائے گا۔ یہ حدیث بظاہر بڑے سادہ الفاظ اور ہر بندے کی زبان پر آ جانے والی ہے، لیکن معانی، مفہوم اور مراد کے لحاظ سے یہ حدیث بہت گہری ہے۔ ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے کام ہم کرتے ہیں اور وہ کام ہیں بھی نیکی والے، لیکن اس پر ہمیں نیکی کے لحاظ سے اجر اور ثواب نہیں ملتا۔ مثال کے طور پر اگر ہم دیکھیں تو والد اپنے گھر میں بچوں کی اور گھر والوں کی جتنی کفالت کرتا ہے، یہ ایک ثواب کا کام ہے۔ والدہ اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہے، یہ ایک ثواب کا کام ہے۔ بچے والدین کی خدمت کرتے ہیں، یہ ثواب کا کام ہے۔ اسی طرح اساتذہ اپنے طلباء کی تعلیم تربیت کرتے ہیں، جو ثواب کا کام ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے زندگی کے کام ہیں جو ہم کرتے ہیں اور ایک لحاظ سے وہ ثواب کا کام ہے، لیکن نیت کے درست نہ ہونے پر یا نیت کے نہ پائے جانے کی وجہ سے وہ اعمال ثواب میں شامل نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر ایک حدیث مبارکہ میں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا من بات مغموما مہموما فی عیالہ فہو فی سبیل اللہ۔ اگر کوئی آدمی غم اور پریشانی میں رات گزارے اور اپنے بچوں کی وجہ سے غمگین ہو تو گویا وہ اللہ کے راستے میں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی حلال روزی کمانے کے لیے اپنی دکان، اپنے دفتر، اپنی فیکٹری میں بیٹھا ہوا ہو تو وہاں اس کا بیٹھنا یہ بذات خود ایک عبادت بن جاتی ہے۔ اسی طرح اساتذہ بچوں کی تربیت کرتے ہیں، مائیں بچوں کی تربیت کرتی ہیں، اور یہ سارے تربیت کے عمل کو ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ثواب کا کام ہے، بلکہ سمجھتے ہیں یہ ہماری ڈیوٹی ہے۔ اب ڈیوٹی کے تصور کی وجہ سے ہم وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جس پر ہمیں اجر و ثواب نہیں ملتا۔ اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ بہت سارے کام جو آپ کی زندگی کی عام ذمہ داریاں ہیں، اس کو نیت کے ساتھ ایسا جوڑ دیا ہے کہ جب اچھی نیت کے ساتھ کر رہے ہوں گے تو ثواب مل جائے گا، اور اگر بغیر نیت کے کر رہے ہوں گے تو اس پر ثواب نہیں ملے گا۔ مثال کے طور پر ماں اگر بچے کی تربیت اس لیے کرے کہ میں اللہ کے حکم کو پورا کرنے جا رہی ہوں، یا والد اگر بچوں کی کفالت اس لیے کرے کہ میرے ذمے جو اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے میں اس کو پورا کرنے جا رہا ہوں، استاد اگر بچوں کی تربیت اس لیے کرے کہ میرے اوپر نبوی منصب کے لحاظ سے جو ذمہ داری عائد ہوئی ہے میں اسے پورا کرنے جا رہا ہوں، اتنے سے الفاظ اور نیت اور ارادہ بدلنے سے یہی کام جو عام دنوں میں آپ اپنی روٹین ورک کے طور پر کر رہے ہوں گے وہ آپ کے لیے ثواب بن جائے گا۔
تو اس لیے آدھے سے زیادہ زندگی جو ہم گزار رہے ہوتے ہیں وہ ہے تو نیکی اور ثواب، اجر، اللہ کی رضا اور عبادت، لیکن نیت نہ ہونے کی وجہ سے وہ بیکار چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی ہم عمل کرنے جا رہے ہیں یا عمل کرنے لگتے ہیں یا ہم عمل کرتے ہیں، آیا اس عمل سے پہلے کوئی نیت پائی گئی کہ نہیں پائی گئی؟ اگر نیت پائی گئی تو وہ اچھی نیت ہے تو ثواب بن جائے گا، اگر اچھی نیت نہیں ہے یا ایسے ہی روٹین ورک کے طور پر کر دیا ہے، ایسے ہی اس لیے کر دیا کہ فلاں نے کہا ہے تو میں کرنے جا رہا ہوں، تو ایسے طریقہ کار سے ہمارا وہ عمل باوجود نیکی ہونے کے بیکار ہو جاتا ہے۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ بہترین صدقہ کیا ہے؟ اب عام طور پر یہ تصور ہے کہ صدقہ وہ ہے کہ جناب آپ کالا بکرا لے لو اور اس کی سیری کو لے لو اور اس کو کسی چوک میں پھینک دو، یا کئی بار دیکھا گیا ہے مونگی کی دال ہے وہ چوک میں پھینک دی جاتی ہے، یا اسی طرح دیکھا گیا چینی ہے تو قبر پہ ڈال دی جاتی ہے، یہ چاول ہیں تو وہ کسی کے راستے میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ اس طرح کے تصورات بن گئے ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو سارا دن مشقت کے ساتھ اپنی کمائی کرے اور اس کمائی میں سے اپنے بچوں اور بیوی کے لیے کوئی لے کر آ جائے تو یہ بہترین صدقہ ہے تیرے لیے۔ تو اب نیت جہاں پائی گئی، اپنے گھر میں خرچ کرنا جو روٹین ورک ہے ہر بندہ ہی کرتا ہے، لیکن جب نیت پائی گئی تو ثواب بن گیا۔ اپنے بچوں کی تربیت کی نیت کے ساتھ کی تو ثواب بن گیا۔ اسی طرح جب بھی ہم کوئی عمل کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ عمل کس لیے کر رہے ہیں؟ اگر تو کوئی نیت سامنے رکھ کر رہے ہیں تو اچھی نیت کی وجہ سے وہ ثواب بن جائے گا۔ مثلا کئی مرتبہ بھکاری مانگنے والے وہ ہاتھ پھیلا کر مانگ رہے ہوتے ہیں اور ہم دیتے بھی ہیں، اور اکثر دیکھا بھی ہے چوکوں میں لوگ مانگ رہے ہوتے ہیں اور دینے والے دے بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر تو نیت یہی ہے کہ جناب پتہ چلے کہ میں بڑا سخی ہوں تو اس کا کوئی ثواب بھی نہیں ملے گا۔ لیکن اگر یہی دینے کے وقت ذہن میں سوچ یہ ہو، ارادہ یہ ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے یا اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ سوال کرنے والے کو کبھی یعنی ترش روئی کے ساتھ پیش نہ آ جاؤ، تو میں اس پر عمل کر رہا ہوں تو ہمارا یہ عمل یہ عبادت اور ثواب بن جائے گا۔ تو ہم اگر اپنی زندگی کو ایک سادہ سے انداز میں دیکھ لیں تو 24 گھنٹے کی زندگی کوئی بھی آدمی اگر اس کا محاسبہ کر لے تو 24 گھنٹے کی زندگی میں یعنی آدھا وقت تو سو کر ہم گزار دیتے ہیں، لیکن سو کر جو وقت گزارنے جا رہے ہیں وہ سونا بھی عبادت بن سکتا ہے بشرطے کہ وہاں بھی کوئی نیت پائی جائے۔ ہم رات کے وقت اٹھتے ہیں، اپنے گھر کی ادھر ادھر کی ضروریات پوری کر رہے ہوتے ہیں، نگہبانی کر رہے ہوتے ہیں، اگر نیت اچھی ہو جائے تو وہ بھی ثواب بن جائے گا۔ اسی طرح ہم اپنے گھر والوں کو، بچوں کو، رشتہ داروں کو کھانے کھلا رہے ہوتے ہیں، دعوتیں کر رہے ہوتے ہیں، ان دعوتوں کے پیچھے اگر نیت یہ ہو جائے، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اللہ کی محبت میں مسکینوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ تو یہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں جو کام کریں گے عبادت بن جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ افشوا السلام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ، کہ کھانا کھلاؤ اور سلام کرو جس کو تم جانتے ہو، جس کو نہیں بھی جانتے ہو۔ تو کھانا کھلانے کا عمل یہ نیت کے پائے جانے کی وجہ سے عبادت بن جاتا ہے، لیکن اگر نیت نہ ہو اور ایسے ہی روٹین ورک ہو تو روٹین ورک ہونے کی وجہ سے بیکار کام چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ حدیث جس میں فرمایا انما الاعمال بالنیات، یہ ہمارے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو قیمتی بنانے کا بنیاد ہے اور اس کی بنیادی سیڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔